باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور کافی طویل آیت ہے، آپ نے جیسا کہ سنا۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت میں استعمال ہونے والے اسماء ہم چاروں اعتبارات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور سبق ہمارا چل رہا ہے اعراب کا۔ جیسا کہ میں آپ کو اعراب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے اعراب کے بارے میں پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے اور فوراً ایسے کر لینا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں انگوٹھے سمیت، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا اعراب کا کنسیپٹ جو ہے وہ پکا کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ انگوٹھا جو ہے یہ واحد اسم کو شو کرے گا، شہادت کی انگلی مثنیٰ اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی انگلی جو ہے وہ جمع سالم مذکر اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی جمع سالم مؤنث اسم کو شو کرے گی، اور پھر جو سب سے چھوٹی اور آخری انگلی ہے یہ جمع مکسر کو شو کرے گی۔ اور جہاں پر میں نے مذکر اور مؤنث نہیں بولا وہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، یعنی میں نے واحد مثنیٰ اور جمع مکسر کے ساتھ مذکر مؤنث نہیں بولا تو اس کا مطلب وہاں پر دونوں ہی ہوں گے، یعنی واحد مذکر مؤنث، مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث۔ تو اعراب کے لیے آپ نے یہ ہاتھ کھولنا ہے اور پھر انگوٹھے کا اور چھوٹی انگلی کا جو ہے وہ ملاپ کر دینا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے، یعنی ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں اس کے آخر میں 2 پیش آتی ہیں، حالت نصب میں اس کے آخر میں 2 زبر آتی ہیں، اور حالت جر میں اس کے آخر میں 2 زیر آتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم ڈبل حرکت کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم یا تو واحد مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، یا پھر جمع مکسر مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے لیکن وہ ڈبل حرکت جو ہے وہ آت کی آواز پر ہے تو پھر آپ نے اس اسم کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جمع سالم مؤنث اسم ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے گا۔ تو کل الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں تفصیل سے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کا اعراب آپ حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ شو کریں گے۔ مثنیٰ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی، اور حالت نصب اور جر میں آپ کو عینی کی آواز سنائی دے گی۔ جمع سالم مذکر اسم، اب یہاں پر میں نے مذکر بولا ہے ساتھ، ذہن میں رکھیے گا، تو جمع سالم مذکر اسم اس کی حالت رفع اونا کی آواز کے ساتھ آتی ہے، جبکہ حالت نصب اور حالت جر اینا کی آواز کے ساتھ آتی ہے۔ اور جمع سالم مؤنث اسم، اب یہاں پر میں نے جمع سالم کے ساتھ مؤنث اسم بولا ہے تو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس کی حالت رفع آت کی آواز پر 2 پیش کے ساتھ آتی ہے، یعنی آتن، اور حالت نصب اور حالت جر میں آت کی آواز 2 زیر کے ساتھ یعنی آتن۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم مزید کچھ اس طرح کی پریکٹس کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا۔ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اعراب صرف اور صرف عربی زبان کا خاص ہے، نہ تو اردو میں اعراب ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں اعراب ہوتا ہے۔ ہاں اردو میں ہم جسے اعراب کہتے ہیں
وہ اعراب نہیں ہوتا، وہ حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اعراب سنتے ہی آپ کو اسم کی 3 حالتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. پہلی حالت، پہلی فارم اس کی حالت رفع ہوتی ہے، دوسری فارم دوسری حالت اس کی حالت نصب ہوتی ہے، تیسری فارم تیسری حالت اس کی حالت جر ہوتی ہے. اور اسم جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو مرفوع کہلاتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے تو منصوب کہلاتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آج بورڈ پر ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس ٹیبل کے ذریعے سے آپ کو سارا کا سارا اعراب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کور کرواؤں گا. ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کالم جو ہے آپ کو عدد کا مل رہا ہے. عدد میں واحد ہے، مثنی ہے، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. اس کے بعد جنس کا کالم مل رہا ہے جس میں صرف مذکر اسم کو ہم پہلے شو کریں گے. اس کے بعد واحد مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی. پھر مثنی مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی. پھر جمع سالم مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی. اور جمع مکسر مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہوگی. یہ کرنے کے بعد ہم آئیں گے مؤنث کی طرف، یعنی واحد مؤنث کی پھر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے. مثنی مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے. جمع سالم مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے. اور جمع مکسر مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو دیکھیں گے. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی کہ ان المسلمین والمسلمات، وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں اور میں اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واحد مذکر میں مسلم. مسلم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی اعراب کے ہے. مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے. مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے. مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اعراب ابھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا. حالت رفع میں واحد. Building your online business? Go to Wix.com and set up your store on a single integrated platform. Add products, showcase them dynamically, and seamlessly track your inventory. Accept multiple secure payments, and design your storefront down to the very last detail. Get all the tools you need. Drive more sales with customizable gift cards and flexible product subscriptions. Retain customers with a point-based loyalty program, email automations, and reach millions with sales channel integrations. Complete your setup with a personalized analytics dashboard. Make smart business decisions and shape the next phase of your business. Build, manage, and grow from one place. Go to Wix and launch your online business today. أنا هذا اللي كنت خايفة منه بس في مين يدفع لي أجار البيت. Today we're moving the furniture into the first house that we sponsored. This is for one apartment for a displaced Gazan family. This is where some of your donations are going. إحنا دخلنا على مصر هون لا نملك شيء. إحنا مدنيين، إحنا ناس عزل. يعني بقول لك اللي عم بيصير بالشعب الفلسطيني شيء كتير كبير كتير للأسف. I worked with Amal Charity while I was on the ground in Gaza, and today they continue to provide iftars to those that are most in need, the displaced refugees across Gaza Strip. They are relying on your support to ensure that they are able to feed the people on the ground. Please click on the link below to ensure that your funds help the people in Gaza right now. اسم جب استعمال ہوتا ہے تو آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مسلم اسم کی حالت رفع بن جاتی ہے مسلمن. مسلمن. اب مسلم لفظ ظاہر بات ہے سیکنڈ فارم میں بھی استعمال ہوگا، تو سیکنڈ فارم میں مسلم لفظ مسلم اسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ بولا جائے گا، لیکن لکھتے وقت 2 زبر کے بعد ایک الف ایڈ کیا جائے گا اور لفظ بن جائے گا مسلمن. اس کے بعد مسلم اسم کی جو تیسری فارم ہے حالت جر وہ بنے گی
آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ، تو بن جائے گی جی مسلمن. تو مسلمن، مسلمن، مسلمن. اب مسلم اسم کا مثنیٰ جو ہے وہ بنتا ہے جی مسلمانی. تو ہم نے مسلم اسم کا مثنیٰ بنایا تھا آنی کی آواز کے ساتھ. فارمولا کیا تھا ذرا اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں. آخری حرف میں ہم نے زبر لگائی تھی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا، اور آنی کی آواز کو ہم نے حالت رفع کے لیے جو ہے وہ یہاں پر فائنل کر دیا. تو مسلمانی مثنیٰ مذکر اسم کی حالت رفع ہے، اور حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی. میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہی لکھ دیتا ہوں. تو مسلمانی مرفوع ہے، اور مسلمانی سے مسلمینی جو ہے وہ منصوب بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی. ٹھیک، لیکن آپ نے بولتے ہوئے منصوب الگ سے لفظ بولنا ہے اور مجرور الگ سے لفظ بولنا ہے. میں صرف اپنی بچت کر رہا ہوں لکھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد مسلم کی جمع جو بنتی ہے وہ سالم بنتی ہے، کیونکہ مسلم جو ہے ایک صفت والا اسم ہے، لہٰذا مسلم کی جمع سالم بنے گی مسلمونہ. اور مسلمونہ ہم نے کیسے بنایا تھا آپ کو یاد ہے؟ آخری حرف ہم نے لگائی تھی پیش، اور پھر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تھا، جس سے اونا کی آواز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا. اور مسلمونہ کے ساتھ ہم نے جو دوسری جمع بنائی تھی وہ مسلمینہ تھی، لہٰذا مسلمینہ جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں میں ہی استعمال ہوگی. تو میں دونوں خانوں میں ایک ہی لفظ لکھ دیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے. آخری حرف زیر یا اور نون زبر نا. مسلم کی جمع مکسر نہیں بنتی، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے. ہاں عرب جو ہے وہ بعض اوقات کسی صفت کی جمع مکسر بھی بنا دیتا ہے. جیسے کافر کی وہ جمع مکسر بناتا ہے کفار. آپ نے سنا ہوا نا، اور اکثر آپ کفار ہی استعمال کرتے ہیں، کفار مکہ. تو کافر کی جمع سالم بھی آتی ہے، کافر کی جمع مکسر بھی آتی ہے، لیکن مسلم کی صرف جمع سالم ہی آپ یہاں پر دیکھیں گے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں جی مؤنث کی طرف. جمع مکسر کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. مسلم، اس کی مؤنث کیا ہے؟ مسلمہ، گولتا سے بنے گا، ٹھیک ہے. تو وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کو حالت رفع میں آپ کے لیے شو کرتا ہوں. حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ، گولتا بھی لگ گئی اور 2 پیش بھی لگ گئی. مسلمہ تن بن گیا، اور حالت نصب میں یہ بن جائے گا مسلمہ تن. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گولتا جب آ جاتی ہے تو اس پہ صرف 2 زبر ہی آتے ہیں، الف ساتھ نہیں لکھا جاتا. اور مسلمہ تن جو ہے اس کی حالت جر بن جائے گی. تو مسلمہ تن، مسلمہ تن، مسلمہ تن. اب مسلمہ کا مثنیٰ کیا آئے گا؟ مسلمتانی. لہٰذا یہاں پر میں وہ لکھ دیتا ہوں حالت رفع میں، اور منصوب اور مجرور دونوں جگہ پر ایک استعمال ہوگا. تو میں دونوں خانوں میں اپنا وقت بچانے کے لیے ایک ہی لفظ لکھ رہا ہوں، مسلمہ تینی. اس کے بعد مسلمہ کی جمع بہت آسان ہے، مسلمات. گولتا ہٹائی ہے اور الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، اور آت پر 2 پیش بھی ساتھ لگا دینے ہیں. مسلماتن، اور منصوب اور مجرور فارم سیم ہوگی، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی استعمال ہوگا، اور وہ ہوگا مسلماتن. لیں جی، اگر تو آپ اس ایک چارٹ کو اچھی طرح سے پکا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ایک اسم جیسے مسلم ہم نے شروع میں رکھا. مسلم واحد اسم ہے، واحد مذکر اسم کی تینوں فارمز ہم نے بولنی ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن. پھر اس کے بعد اس کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. پھر اس کی جمع بولنی ہے، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. اس کے بعد پھر اس کی مؤنث کی طرف آ جانا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. پھر مسلمہ کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی.
پھر اس کی جمع بولنی ہے مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اس طریقے سے آپ اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ لفظ چڑھنے شروع ہو جائیں گے. یہ ساؤنڈز انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ چڑھنی شروع ہو جائیں گی. میں لفظ ایک اور آپ کے سامنے بولتا ہوں اور اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مؤمن, More distance control, more versatility around the greens, and of course, more of that signature Vokey spin. It's time to sharpen your short game. Shop Michael's lowest prices of the season for up to 60% off thousands of items. Sale ends June 16th. جی دیکھیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں. آپ نے اسی طرح پکچر ذہن میں بنانی ہے کہ آپ کے سامنے بلینک میں بالکل جو پہلا کالم ہے وہ عدد کا ہے, دوسرا کالم جو ہے وہ جنس کا ہے, اس کے بعد اگلا کالم حالت رفع کا, پھر اگلا حالت نصب کا, پھر اگلا حالت جر کا. تو ایک اسم آپ کے سامنے آیا مومن. اب اس مومن اسم کو آپ نے واحد مذکر میں حالت رفع والے خانے پہ رکھ کر اس کی حالت رفع بول دینی ہے مؤمنن, پھر مؤمنن, پھر مؤمنن, پھر مثنیٰ کی طرف آ جانا ہے مؤمنانی مؤمنینی مؤمنینی, پھر جمع کی طرف آ جانا ہے مؤمنون مؤمنینا مؤمنینا, پھر اس کے بعد اس کے مؤنث بولنے ہیں مومن کے مؤمناتن مؤمناتن مؤمناتن, پھر مثنیٰ مؤمناتانی مؤمناتینی مؤمناتینی, پھر جمع مؤمناتن مؤمناتن مؤمناتن. ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم, پھر اس کے بعد ایک اگلی چیز انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو میں آپ کے سامنے اب ایک اور لفظ بول رہا ہوں, وہ ہے عابد. تو عابدن عابدن عابدن, عابدانی عابدینی عابدینی, عابدون عابدین عابدین, عابدتن عابدتن عابدتن, عابدتانی عابدتینی عابدتینی, عابداتن عابداتن عابداتن. اگلا لفظ ہے جی حامد. جی حامدن حامدن حامدن, حامدانی حامدینی حامدینی, حامدون حامدین حامدین, حامدتن حامدتن حامدتن, حامدتانی حامدتینی حامدتینی, حامداتن حامداتن حامداتن. جی اب میں آپ کو لفظ دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی پیٹرن پہ بولیں گے. تو پہلا لفظ جی کسے دوں میں؟ جی فاروق, آپ کے لیے پہلا لفظ ہے حافظ. جی فاروق, حافظ سے آپ نے یہ پورا جو ہے ٹیبل پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے مذکر کے تینوں کو پڑھنا ہے, پھر مؤنث کے تینوں کو پڑھنا ہے. جی بسم اللہ کریں. جی جی حافظن 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 حافظانی حافظینی حافظینی, حافظون حافظین حافظین, حافظتن حافظتن حافظتن, حافظتانی حافظتینی حافظتینی, حافظاتن حافظاتن حافظاتن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ. جی جی حسن, اب آپ کے لیے لفظ ہے, آپ کے لفظ ہے ذاکر. جی بسم اللہ کریں. جی ذاکرن 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 ذاکران ذاکرین ذاکرین ذاکرون ذاکرین ذاکرین, ذاکرتن 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 ذاکرتان ذاکرتین ذاکرتین, ذاکراتن ذاکراتن ذاکراتن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کریں گے. جی میں اب آپ کو لفظ دے رہا ہوں. آپ کے لیے لفظ ہے قائم. قائم. جی قائم. جی بسم اللہ. جی قائمن 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 قائمانی قائمین قائمین قائمون قائمین قائمین, قائمتن شاباش. قائمتن قائمتن قائمتانی قائمتین قائمتین قائماتن قائماتن قائماتن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کافی ہیں, باقی آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی مزید ایک دو باتیں اس میں بتانی ہیں, کیونکہ وہ بڑی اہم باتیں ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب اس آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. تو ایک آدھا لفظ میں اور آپ کے سامنے بولتا ہوں. جی جی میں خود آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں. وہ لفظ ہے جی قائم. ابھی ہم نے کیا تو ہم کر لیتے ہیں جی جالس. جالس ایک صفت ہے, لہٰذا وہ اس پورے چارٹ میں جو ہے وہ پھرے گا. جالسن جالسن جالسن, جالسانی جالسینی جالسینی, جالسونا جالسینا جالسینا, جالستن جالستن
جالستن، جالستانی جالستینی جالستینی، جالساتن جالساتن جالساتن. اوکے جی. اچھا یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لفظ تھے جو ہم نے صفات میں پڑھے تھے. اب فرض کیا کوئی لفظ جو ہے وہ صفت نہیں ہے، جیسے فرض کیا ولد کا لفظ آ جاتا ہے، تو اب آپ نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں اور پھر میں یہ کالم بھی انشاءاللہ تعالی پورا کرنے کی کوشش کروں گا. ولد کا لفظ آپ یہاں رکھیں گے. اب پتہ ہے آپ کو ولد جو ہے واحد مذکر ہے، لہٰذا وہ ولدن ہی ہوگا مرفوع. ولدن، 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 ولدانی، ولدینی، ولدینی. اب ولد چونکہ صفت نہیں ہے لہٰذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی. اوکے، اس کی جمع مکسر بنے گی اور جمع مکسر بنے گی اولاد. اب جمع مکسر ہو یا واحد ہو دونوں کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے، لہٰذا میں کہوں گا اولادن، اولادن، اولادن. اوکے جی. اب ولد کی مونس ولدانی بنائیں گے آپ، ولد کی مونس ہوگی بنت، تو بنت، بنتن، 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 بنتانی، بنتینی، بنتینی. اب اس کی جمع سالم بناتا ہے عرب، بناتن، بناتن، بناتن. اوکے جی. ایک لفظ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں پر میں لفظ رکھتا ہوں رجل. ٹھیک، رجل، رجولن، رجولن، رجولن. مثنیٰ رجولانی، رجولینی، رجولینی. اب رجل چونکہ صفت نہیں ہے لہذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی اور وہ بنے گی رجال. تو بن جائے گی مرفوع فارم میں رجالن، منصوب فارم میں رجالن. دو زبر لگا کر ہم ایک الف بھی لگائیں گے اور مجرور فارم میں رجالن. اس کے بعد رجل کی مونس ہو جائے گی امرأہ، امرأتن، 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 امرأتانی، امرأتینی، امرأتینی. اب امرأہ کی جمع جو ہے عرب نساء استعمال کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، جمع سالم نہیں بناتا اس کی بلکہ جمع مکسر استعمال کرتا ہے اور وہ ہے نساء. تو نساء کو ہم مرفوع کیسے پڑھیں گے جی؟ نساءن، منصوب نساءن. دو زبر لگاؤں گا میں، دو زبر کے بعد الف لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا بتائیے؟ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں اور مجرور فارم اس کی ہوگی نساءن. کلیئر ہوگی بات جی؟ تو یہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ اتنا ہیلپ کرے گا کہ آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے اسم دیکھنا ہے کہ صفت ہے تو صفت کی صورت میں واحد مثنیٰ جمع سالم والے کالمز فل ہوں گے. اگر صفت نہیں ہے تو اس میں جمع سالم والا جو ہے وہ نہیں ہی فل ہوگا بلکہ جمع مکسر والا فل ہوگا. اور اگر کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے جو کہ صفت بھی نہیں ہے اور جاندار بھی نہیں ہے، جیسے فرض کیا میں آپ کو لفظ دیتا ہوں جی کتاب. کتاب آپ یہاں پر آپ فٹ کرتے ہیں تو کتاب واحد مذکر ہے تو آپ کہیں گے جی کتابن، کتابن، کتابن. کتابانی، کتابینی، کتابینی. اب کتاب صفت تو ہے نہیں کہ اس کی جمع سالم بنے، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ اور بنے گی کتبن، کتبن، کتبن. اچھا اب کتاب بے جان ہے، کتاب ریل مذکر نہیں ہے، لہٰذا جو ریل مذکر نہیں ہے اس کی مؤنث بھی نہیں بنے گی. کہیں آپ کتاب سے کتابہ بناتے پھریں کہ کتابتن، 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 ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو ذہن میں سب چیزیں رکھنی ہے کہ جاندار کی بات ہو رہی ہے یا بے جان کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز صفت کی بات ہو رہی ہے یا صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک لفظ اور آپ کو پریکٹس کرا دوں، قلم کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا تو قلم کو آپ نے دیکھا کہ واحد مذکر ہے لہذا اس کا اعراب آپ شو کر سکتے ہیں قلمن، قلمن، قلمن. مثنیٰ اس کا بنا سکتے ہیں قلمانی، قلمینی، قلمینی. اب اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی، وہ ہوگی اقلام. اقلام کو اسی طرح ہم شو کریں گے جس طرح واحد کا اعراب ہم شو کرتے ہیں اقلامن، اقلامن، اقلامن. اب قلم مذکر تھا لیکن بے جان تھا، حقیقی مذکر نہیں تھا لہذا اس کی مؤنث نہیں بنے گی. اوکے جی. اب مؤنث اسم کی طرف آئے. ایک مؤنث اسم ہے عین. عین مؤنث ہے نا،
تو عین کو ہم مرفوع رکھیں گے عینن 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 عینانی عینینی عینینی. اب عین جو کہ صفت نہیں ہے لہذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی اور وہ آئے گی آیون آیونن آیونن آیونن. اور عین کے معنی چشمے کے بھی ہوتے ہیں اور اس صورت میں اس کی جمع مکسر بنتی ہے عیون عیونن عیونن عیونن. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ کلیئر کر دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چارٹ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا اعراب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. اب ایک آخری بات کرتا ہوں میں، اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی اسم آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں یہ نکرہ ہیں یا معرفہ ہیں؟ یعنی پہلے ایک کام کرتے ہیں نا، دیکھیں مسلمون اسم اب آپ کے سامنے آیا. اب مجھے بتائیے مسلمون اسم کے بارے میں آپ کو چاروں باتیں پتہ چل گئیں کہ واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے. ایسے ہی ہے نا، چاروں باتیں پتہ چل گئیں. اب نکرہ اسم کو ہم معرفہ بنا سکتے ہیں. یہ سارے نکرہ ہیں، غور کریں سارے نکرہ ہیں، سارے نکرہ ہیں. چیک کر لیں، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ معرفہ کی لسٹ میں پورا نہیں اترتے یہ. اسی طرح یہ سارے نکرہ، غور کر لیں، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ. اب مجھے بتائیے کہ الحمدللہ آپ کو نکرہ سے معرفہ بنانے کا فارمولہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آتا ہے. آتا ہے نا؟ ہاں جی. نکرہ سے معرفہ کیسے بناتے ہیں؟ جی جناب. کیا؟ بالکل صحیح ہے. نکرہ اسم کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. Do you find yourself wondering, what's next? Where do you want to be? How do you get there? At Trias College, we specialize in what's next. Our programs and internships are designed to equip you with the skills you need to step confidently into your future. We've proudly guided over 40,000 students to new careers. From the first day of class to the first day on the job, Trias College is at your side. We are enrolling today to help you shape a future filled with hope and confidence. Discover more at trias.com. Redeem my points. Tote bag. Donate. We make thousands of financial decisions every day. With the CIBC Smart Account, you can set limits to make them confidently. تو اب میں ان نکرہ اسما کو معرفہ بنانے لگا ہوں. نکرہ اسم کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں نا تو الف لام لگاتے ہیں، تو میں الف لام لگا کر اسے معرفہ بنا رہا ہوں. جی الف لام لگایا اور یہ معرفہ بن گیا. اوکے. اب نوٹ کرنے والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں. جب یہ نکرہ تھا تو اس کے آخر میں آ رہی تھی تنوین. اب یہ معرفہ ہو گیا تو اس کے شروع میں آ گیا الف لام. یہ الف لام اور جو تنوین ہے نا یہ دونوں ایک لفظ پر اکٹھے نہیں آتے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. یا آخر میں تنوین ہوتی ہے یا شروع میں الف لام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کہیں جی یہ بن گیا المسلمون، ایسا نہیں ہوگا. یا یہ مسلمون ہوگا یا جب اسے آپ ال کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو اس کی تنوین کو ختم کر دیں گے، یعنی ڈبل حرکت ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا المسلمو. سمجھ آ گئی بات؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں آپ نے تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل کیا تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین چلی گئی. الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی گئی. یعنی ریزلٹ یہ نکلا کہ کسی لفظ پر یا تو تنوین ہوگی آخر میں یا پھر الف لام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا
کہ الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو. اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان اسماء کی بات کر رہا ہوں جن پہ تنوین آتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. مثنیٰ میں جمع سالم مذکر میں تنوین نہیں آتی, اوکے نا, آخر میں تنوین نہیں آتی. یہ بات ان کی ہو رہی ہے جن کے آخر میں تنوین آتی ہے. تو اب یہ لفظ کیا بن گیا؟ المسلم. پہلے مسلم نکرہ تھا, اب معرفہ بن گیا. مرفوع دیکھیں اسی طرح پیش کے ساتھ ہی آیا. اوکے جی, اب میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں. جب میں نے اس پہ الف لام داخل کیا تو تنوین گئی تو یہ بن گیا المسلمہ. اب یہ الف صاحب جو ہے کس کے ساتھ آئے تھے؟ دو زبر کے ساتھ ہی آئے تھے نا. جب دو زبر نہیں رہے تو یہ الف صاحب بھی نہیں رہے اور یہ بن گیا المسلمہ. المسلم المسلمہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے, اور یہ بن جائے گا المسلمی. تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی, امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ کسی تنوین والے اسم پر جب الف لام آپ داخل کریں گے تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں رہنا. اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں, مجھے اکثر اسٹوڈنٹ جو آن لائن فالو کرتے ہیں وہ, اور جو خاص طور پہ عرب میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عرب جو ہے اسے تنوین کا نہیں پتا کہ تنوین کیا ہوتی ہے. تو تنوین ہمارے بر صغیر کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ایکچولی تنوین کہتے ہیں کسے, ذرا اس کو سمجھیں. تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو. تو ڈبل حرکت جو ہے وہ دیکھیں دو پیش ہیں, ڈبل حرکت دو زبر ہیں, ڈبل حرکت دو زیر ہیں. ہم انہیں تنوین کہتے ہیں, لیکن اہل علم اور عرب والے انہیں کچھ اور کہتے ہیں. یہ جو کچھ اور کہتے ہیں اس کے لیے ایک چیز آپ کو اور سمجھنی پڑے گی, اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو تین حرکتیں ہیں نا, پیش, زبر اور زیر, پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے. ضمہ, ٹھیک ہے, آپ آواز نکال لیں کہ نکال سکتے ہیں تو ضاد کی, ورنہ آپ ضمہ کہتے ہیں. تو پیش کو ضمہ کہتے ہیں, زبر کو فتحہ کہتے ہیں, اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیش, زبر اور زیر کہتے ہیں نا, یہ ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں ان کو کہا جاتا ہے, ورنہ ان کے جو اصل نام ہے یا اصطلاحی نام ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. پیش کا اصطلاحی نام ہے ضمہ, زبر کا اصطلاحی نام ہے فتحہ, اور زیر کا نام ہے کسرہ. اوکے, ہم آسانی کے لیے زیر زبر پیش کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے طریقہ کار اختیار یہ کیا ہے کہ جو ہمیں زبان آتی ہے ہم اسی زبان کے ذریعے سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو میری زبان پہ یہی زبر, زیر اور پیش چڑھے ہوئے ہیں, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ضمہ, فتحہ اور کسرہ بولا کریں. تو میں نے بتا دیا ہے, لیکن بولوں گا میں زیر زبر پیش ہی, کیونکہ میری زبان پہ وہ چڑھے ہوئے اور میری زبان سے وہی ادا ہوں گے. لیکن یہ پوائنٹ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ان کو بھی یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور سنگل پیش اگر ضمہ ہے, یعنی واحد اگر ضمہ ہے, تو جو دو پیش یعنی مثنیٰ ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ ضمہ تانی یا ضمہ تینی, ایسے ہے نا. تو ضمہ تانی کی بجائے وہ ضمہ تینی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, یعنی دو پیش کو وہ کہتے ہیں ضمہ تینی, ضمہ تینی. دو زبر کو وہ کہتے ہیں فتحہ تینی, فتحہ تینی. دو زیر کو وہ کہتے ہیں کسرہ تینی. کلیئر ہو گیا. اب یہ ٹرمینالوجی انہوں نے مختص کر لی کہ دو لفظ بن رہے تھے مثنیٰ کے, آنی اور عینی کے ساتھ, انہوں نے عینی والے لفظ کو چوز کیا اور اسے ایز اے اصطلاح یوز کر لیا. تو پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں, ہمارے ہاں پاکستان میں یا اردو بولنے والے ان تین حرکتوں کو پیش, زبر اور زیر کہتے ہیں, لیکن اصطلاحاً ان تین حرکتوں کو ضمہ, فتحہ اور کسرہ کہا جائے گا. ہمارے ہاں پاکستان میں ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے, لیکن اصطلاح میں دو پیش اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو ضمہ تینی, دو زبر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو فتحہ تینی, دو زیر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو کسرہ
तैनी कहलाएंगे. ओके जी, ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपके सामने रख दी है जी. तो हम बात कर रहे थे, अलिफ लाम आया, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी. अच्छा, अब मुस्लिमानी नकरा है, इसको मैं मार्फा बनाऊं, अलिफ लाम लगाऊंगा तो ये बन जाएगा जी अल मुस्लिमानी. अब इसका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसके आखिर में तनवीन नहीं है. रौला तनवीन और अलिफ लाम का था ना. अब अलिफ लाम आया तो तनवीन होती तो जाती ना, तनवीन है ही नहीं तो जाएगा कौन, तो ये अल मुस्लिमानी ही रहेगा. फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले मुस्लिमानी नकरा था, अब अल मुस्लिमानी मार्फा हो गया. इसी तरह अब यहां पर मैं जब अल दाखिल करूंगा मार्फा बनाने के लिए तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमैनी, इसका भी कुछ नहीं जाएगा. ओके जी. अब मुस्लिमूना, इसको मैं मार्फा बना रहा हूं अल लगाकर, तो ये बन जाएगा जी अल मुस्लिमूना. इसके आखिर में भी तनवीन नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा. इसकी मंसूब फॉर्म में मैं अल लगाऊं तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमीना, इसके आखिर में से भी कुछ नहीं जाएगा. ओके जी. अब पहले जरा उसको कर लें, फिर आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ जी. मुस्लिमातुन, इसको मैं अलिफ लाम जब लगाऊंगा तो इसके आखिर में तनवीन आ रही थी तो तनवीन चली गई और ये बन गया जी अल मुस्लिमातु. फिर मंसूब फॉर्म में अल लगा शुरू में तो तनवीन इसके आखिर में आ रही थी, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमाता. मुस्लिमातिन, इसके आखिर में तनवीन आ रही थी, शुरू में अल लगा तो तनवीन चली गई और बन गया अल मुस्लिमाती. क्लियर हो रही है बात? माशाल्लाह जी. मुस्लिमातानी, इस पे अल लगा, इसके आखिर में कोई तनवीन नहीं थी, लिहाजा लफ्ज वैसे का वैसा रहा. पहले नकरा था, अब मार्फा हो गया. इसके शुरू में अल लगा तो लफ्ज वैसा का वैसे रहा, पहले नकरा था, अब मार्फा हो गया. मुस्लिमातुन, जब इसके शुरू में अल लगा तो इसके आखिर में तनवीन थी, अब तनवीन जाएगी. चूंकि तनवीन को अल के साथ प्रॉब्लम है, अल आया तनवीन चलेगी और ये बन गया अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु. और इस पे जब अल आया तनवीन थी आखिर में, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमाती रह गया. ओके जी. तो सिंपल सा पॉइंट है जी कि किसी तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है. ओके जी. अब आए जी रिजालुन, नकरा है, इसको मार्फा बनाएंगे अलिफ लाम लगाकर, अलिफ लाम लगाएंगे. अब मुझे बताइए लाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना? रा, हक का खौफ अजब गम नहीं है, इसलिए लाम नहीं पढ़ा जाएगा. रा पे हम शद डाल देंगे और तनवीन खत्म कर देंगे और ये बन जाएगा अर रिजालू, अर रिजालू. तो कुरान मजीद में है अर रिजालू कव्वामूना. ठीक है ना. तो इस तरह आप जरा गौर किया करें. रिजालन, इस पे अलिफ लाम दाखिल करूं, अर रिजाला, अलिफ भी चला गया क्योंकि वो दो जबर के साथ ही मौजूद था. ठीक. अब यहां पर आप लाम को थोड़ा सा प्रॉपर लिख दें खोल के, और मजरूर फॉर्म में अलिफ लाम दाखिल करूं तो ये बन जाएगा जी अर रिजाली. क्लियर हो रही है बात? अब आए मुअन्नस की तरफ, अलिफ लाम दाखिल करूं, नून हक का खौफ जब हम नहीं है लिहाजा लाम नहीं पढ़ा जाएगा. अन्निसाउ, अन्निसा आ, अन्निसा ई. समझ आ गई बात? तो छोटा सा पॉइंट था कि जब भी तनवीन वाले इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है. अब हम थोड़ी सी वो जो हमने इराब के वाले से बात की थी ना कि वाहिद और जमा मुकस्सर मरफू फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो पेश के साथ इस्तेमाल होता है, मंसूब फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो ज़बर के साथ, मजरूर फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो ज़ेर के साथ. अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे. हम कहेंगे कि आखिरी हर्फ पर हालत रफ़ में पेश के साथ, हालत अस्म में ज़बर के साथ और हालत जर में ज़ेर के साथ. More distance control, more versatility around the greens, and of course, more of that signature Vokey spin. और ये अंडरस्टूड होगा कि तनवीन आती है लेकिन अलिफ लाम की वजह से वो तनवीन चली जाती है. ये सिर्फ हम वाहिद जमा मुकस्सर और जमा सालिम मुअन्नस में बात करेंगे. ठीक है. जमा सालिम मुअन्नस में हम कहेंगे
کہ مرفوع فارم میں آتو کی آواز آتی ہے اور منصوب اور مجرور فارم میں آتی کی آواز آتی ہے. پہلے ہم کہہ رہے تھے آتن کی آواز اور آتن کی آواز, اب ہم کہیں گے آتو اور آتی کی آواز آتی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی. تو اب ذرا سورۃ الاحزاب کی ان آیات پہ غور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے الفاظ جو ہیں وہ کلیئر سمجھ آئیں گے. ان المسلمین, دیکھیں جی المسلمین آ گیا نا, والمسلماتی آ گیا نا, المسلماتی والمؤمنین. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے جب ملا کر پڑھ رہے ہیں حمزۃ الوصل کو, تو حمزۃ الوصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جا رہا ہے, اس کی حرکت ختم ہو رہی ہے. والمؤمنین والمؤمناتی, تو جمع سالم مذکر مؤنث کا خوبصورت کمبینیشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. والقانتین والقانتاتی والصادقین والصادقاتی والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. ساری چیزیں آپ کو چل رہی ہیں, شمسی قمری حروف سارے الحمدللہ کور ہو رہے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا. اب کثیرا لفظ پہ ذرا غور کریں. کثیرا لفظ جو ہے وہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے, کیونکہ آخری حرف پر 2 زبر آئی ہیں اور ساتھ ایک الف لکھا ہوا ہے, گویا یہ ایک واحد اسم ہے. اس کے بعد والذاکراتی, اور پھر اعد اللہ لہم مغفرتن. مغفرتن اسم پر غور کریں. مغفرتن اسم منصوب استعمال ہوا ہے 2 زبر کے ساتھ, اور الف اس لیے نہیں لکھا گیا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے تو صرف 2 زبر ہی لکھی جاتی ہیں, الف نہیں لکھا جاتا. اس کے بعد وَأَجْرًا عظیمن. اجرن لفظ پہ بھی غور کریں. اجرن منصوب ہے 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے, الف لکھا ہوا ہے. عظیمن منصوب ہے 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور الف لکھا ہوا ہے. مغفرتن بھی نکرہ ہے, اجرن بھی نکرہ ہے, عظیمن بھی نکرہ ہے, کثیرن بھی نکرہ ہے, سارے نکرہ ہیں. اگر ان کو ہم معرفہ بنائیں گے الف لام لا کر, ٹھیک ہے, تو الکثیرہ ہو جائے گا, المغفرتہ ہو جائے گا, الاجرہ ہو جائے گا, العظیمہ ہو جائے گا. یعنی سارے الف بھی اینڈ والے ہٹ جائیں گے اور حرکت بھی ایک ہو جائے گی. تو الحمدللہ جی آپ دیکھیں, پہلے یعنی اس کورس سے پہلے آپ کے سامنے اگر یہ آیت رکھی جاتی تو آپ بتا سکتے تھے کہ اس آیت میں کون سا لفظ مرفوع ہے, کون سا منصوب ہے, کون سا مجرور ہے, کون سا واحد ہے, کون سا مثنی ہے, کون سا جمع ہے, کون سا جمع سالم مذکر ہے, کون سا جمع سالم مؤنث ہے, کون سا معرفہ ہے, کون سا نکرہ ہے. کچھ نہیں بتا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے. جب یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا, پڑھنا, پڑھانا قبول فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کا فہم جو ہے عطا فرمائے. اس فہم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پاک اور مبارک زبان سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.